बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। हुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक मलक उमर असलम अवान, MPA मलक हसन असलम अवान और मोहतरमा अजरा नसीम मलक की क़यादत में इस्लामाबाद संगजानी जलसे में शिरकत के लिए काफ़िला हुशाब से रवाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा काफ़िला MPA मलक हसन असलम अवान, साबिक MNA मलक उमर असलम अवान और सदर वुमेन विंग नॉर्थ पंजाब अजरा नसीम मलक की क़यादत में इस्लामाबाद संगजानी जलसागाह की जानब रवाना। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान कारकुनों मोहतरमा शाजिया कोसर समेत खवातीन की कसीर तादाद काफ़िले में शरीक थी। सैकड़ों गाड़ियों में मौजूद कारकुनान जलसे में शिरकत के लिए पुरजोश थे। दूसरी जानब नूरपुर थल से साबिक टिकट होल्डर हल्का PP 83 मलक अमजद रजा गुजर और साबिक टिकट होल्डर हल्का NA 88 अकरम खान न्याजी की क़यादत में नूरपुर थल से सैकड़ों गाड़ियों का काफ़िला इस्लामाबाद संगजानी जलसे की जानब रवाना। इस दौरान इनके काफ़िले को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिस पर मलक अमजद रजा गुजर ने कहा कि कंटेनर लगाएं, रास्ता रोकें, हिम्मत आजमाएं, कप्तान की कॉल पर हर रुकावट तोड़कर जलसागाह पहुंचेंगे। खबर शामिल करते हैं फ़िरोज़ा से हमारे तहसील रिपोर्टर ज़ाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान तहसील लियाकतपुर फ़िरोज़ा के 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आइमा मसाजिद और उलमा कराम इजलास हुआ। जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान तहसील लियाकतपुर फ़िरोज़ा के 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आइमा मसाजिद और उलमा कराम का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सरमाया अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद इस्माइल सईदी तहसील अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान लियाकतपुर ने की। इजलास की सरपरस्ती मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा हसनैन अहमद सईदी ने की। इजलास की सरपरस्ती मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा हुसैन अहमद सईदी ने की। इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत बुलबुल मदीना मुजम्मल अब्बास अतारी ने की। इजलास के दौरान अल्लामा हुसैन अहमद सईदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुलूस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद मदनी से बरामद होगा। तमाम इमाम मसाजिद उलमा कराम और अवाम अहले सुन्नत जोग जोर शिरकत करे। जुलूस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद मदनी से शुरू होकर डाक खाना बाजार मदनी चौक लारी अड्डा मिलाद चौक पर उलमा कराम खताबात फरमाएंगे और सदर बाजार मदनी चौक से होता हुआ मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद मदनी में एहतदाम पजीर होगा। इजलास के आखिर में उलमा कराम और आइमा मसाजिद ने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए कहा कि हमारी मरकज़ी जुलूस जामिया मस्जिद मदनी फ़िरोज़ा से बरामद होगा। डाक खाना बाजार और दीगर बाजार भी गंदे पानी से भरे हुए हैं। हम असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर और बल्दिया लियाकतपुर से मुतालबा करते हैं कि हमारे जुलूस मिलाद के रास्ते साफ किए जाएं ताकि जुलूस मिलाद के मुकर्ररा रास्तों से जुलूस निकाले जा सकें। इस मौका पर गिरदोनवाह के आइमा मसाजिद उलमा कराम में शिरकत की, जिनमें अल्लामा मोहम्मद रमज़ान सईदी सिटी अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान फ़िरोज़ा, अल्लामा खालिद हमीद सईदी, मोहम्मद बिलाल रज़वी, अल्लामा शफ़क़त रसूल सईदी, अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रहीम सईदी, कारी सैफुल्लाह सईदी, काशिफ सईदी, कारी मोहम्मद आकब सईदी, मसूद अहमद शाह गिलानी, हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल सईदी, मकामी सहाफ़ी, दीगर मोअज़्ज़ीन और ताजिर बरादरी ने इजलास में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात अहले सुन्नत का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिस पे तमाम मसाजिद और मदारिस के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में भरपूर मुतालबा किया गया असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर और TMA लियाकतपुर से कि वो जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका के ऊपर अपने फ़राइज़ मनसबी को अंजाम देते हुए जहाँ जहाँ से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलूस निकलता है, रूट्स के अंदर वो सफाई के इंतज़ामात मुकम्मल करे। बदबख्ती ये है इन इंतज़ामी अफीसरान की कि यकम रबीउल अव्वल से मुल्क भर में तमाम बस्तियों में बाज़ारों के अंदर लोगों में एक चरागाह का सा आलम है। लोग मसरूर हैं, खुश हैं, लेकिन सफाई और इंतज़ामात के फंड जो कि TMA ऑफिस और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर का एक सवाबदीदी इख्तियार है कि वो यूटिलाइज करके फ़ज़ाओं को, हवाओं को, माहौल को मुअत्तर बनाएं। लेकिन हमारे लियाकतपुर के दोनों अफीसरान TMA लियाकतपुर और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर अभी तक वो मुतहर्रिक नहीं नज़र आते। और यहाँ पर मैं सहाफ़ती हलकों को बताना चाहता हूँ कि हर साल जब ये रबीउल अव्वल शरीफ आता है, आप इनके बिल उठाकर देख लें, हज़ारों रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट से ये इस मद में लेते हैं कि हमने रबीउल अव्वल के जलूसों की रूट की सफाई करनी है। इतनी बददियानती
اور کرپشن ہے کہ آج تک ان کا کوئی ہمیں ساتھ نصیب نہیں ہوا. آج ہم وار کرتے ہیں کہ آپ ان انتظامات کو مکمل کریں، اور اگر آپ نے اس پہ اپنا سستی کا مظاہرہ کیا تو یہ پروٹیسٹ پھر آپ کے دفاتر کے سامنے ہوگا. جزاکم اللہ الخیر واحسن الجزائی. ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور فیروزہ کے جوس کے گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول فیروزہ چک 78A کے ہیڈ ماسٹر مقصود احمد نے اسکول میں یوم دفاع پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء ہمارا مستقبل ہیں. 6 ستمبر کا دن ہمیں شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. اس تقریب میں طلباء اساتذہ نے شہداء 6 ستمبر 1965 کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. مقابلہ تلاوت، نعت شریف، تقاریر اور کھیلوں میں شریک طلباء کو انعامات بھی دیے گئے. اساتذہ علماء خورشید احمد نے، اسٹیج سیکرٹری مزمل عباس نے نعت رسول مقبول اور مقصود احمد ہیڈ ماسٹر اور محمد ابرار نے یوم دفاع کی اہمیت پر روشنی ڈالی. اس موقع پر دیگر سٹاف حبیب الرحمان، عرفان احمد مدنی، حافظ شاہد لطیف، محمد اسماعیل، انیس الرحمان، نثار احمد، حق نواز، محمد ہارون بھی موجود تھے. جبکہ آخر میں ملکی سالمیت، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی. لیاقت پور ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی مرکزی مسجد جامعہ غوثیہ میں ایک اجلاس ہوا جس میں انجمن تاجران، مختلف مساجد کے علماء کرام، جمعیت علماء اسلام پاکستان، تنظیم آل سعید، سنی تحریک اور اہل سنت جماعت نے شرکت کی. آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی اس رپورٹ میں. لیاقت پور جامعہ مسجد غوثیہ میں آج ایک اجلاس ہوا جس میں تنظیم السعید سنی تحریک کے علاوہ جمعیت علماء پاکستان اور تمام دینی جماعتوں نے حصہ لیا. اجلاس کا مقصد 12 ربیع الاول کا جلوس اور اس پورے مہینے میں مختلف مقامات پر میلاد النبی کے پروگرام تھے. اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے مفتی احمد عبدالرحمان نے کہا کہ یہ دن بڑا عقیدت والا ہے، اس دن کی بڑی شان ہے، اس دن میرے آقا کی ولادت ہوئی. اس کے بعد میلاد کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ارشاد امین گجر نے کہا کہ ہم اس دن کو بھرپور طریقے سے منائیں گے. پھر انجمن تاجران کے صدر راشد رفیق چودھری نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ اس دن کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ منانے کا عہد کیا. مختلف دوستوں نے تجاویز دیں تاکہ جلوس شان و شوکت کے ساتھ نکالا جا سکے. اجلاس میں طے پایا کہ جلوس جامعہ مسجد غوثیہ سے صبح 8 بجے نکلے گا جو مختلف چوکوں پر سے ہوتا ہوا اللہ والے چوک پر علماء کرام کے خطاب کے بعد دوبارہ جامعہ مسجد غوثیہ میں اختتام پذیر ہوگا. اجلاس کی صدارت سید سلطان شاہ نے کی. آخر میں درود و پاک نذرانہ پیش کیا گیا اور ایک دوسرے کو اس دن کی مبارکباد دی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق شاد، اون نیوز، لیاقت پور. 12 ربیع الاول کے حوالے سے آج مرکزی مسجد میں اجلاس ہوا، کیا طے پایا گیا اور پروگرام کس ترتیب سے ہوں گے؟ الحمدللہ تعالیٰ آج مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ میں حسب سابق آج بھی 12 ربیع الاول کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا جس میں شہر بھر کی اور تحصیل بھر کی تنظیمات، معززین، علماء کرام، ائمہ مساجد، مفتیان تشریف لائے اور الحمدللہ سابقہ جن چیزوں کی ضرورت تھی اس پر نشاندہی کی گئی اور اتفاق کے رائے سے یہ پیش کیا گیا کہ انشاءاللہ اس سال بھی بہتر سے بہتر موسم کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دور سے آنے والے دوستوں کے حوالے سے، اس دن کے تقدس کے حوالے سے انشاءاللہ بہتر اس دن کو منانے کی کوشش کی جائے گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ مدد. جی مولانا سبحانی صاحب، اس پروگرام کے بارے میں اور اپنے لیاقت پور کی فضا کے بارے میں اس دن کو کس طریقے سے منایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پورے عالم اسلام اور عالم انسانیت کے لیے امن کا باعث ہے. ہمارا شہر پرامن ہے اور ہم اپنے آقا کی ولادت کی خوشی میں جو جلوس کا انعقاد کر رہے ہیں، خوشیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ اور آقا سے اظہار محبت کے لیے ہمارے تمام علماء اور عوام اہل سنت 12 ربیع الاول کو باہر نکلیں گے اور یہاں مرکزی جامع مسجد غوثیہ سے جلوس کا آغاز ہوگا اور یہیں پر ہی اختتام ہوگا. تمام عوام اہل سنت اس بابرکت دن کے اندر باہر نکلیں اور اپنے نبی سے محبت کا سلوک. بیورو چیف اون نیوز یاسین منڈہر کی رپورٹ کے مطابق لاہور چودھری عابد رضا کی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے اہم ملاقات ہوئی جس میں ضلع گجرات کی سیاسی صورتحال اور انتظامی معاملات پر تفصیلی گفتگو کی گئی. یاسین کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات کے دوران چودھری عابد رضا نے ضلع گجرات میں انتظامی مسائل بالخصوص گجرات شہر میں نکاسی آب کے مسائل کو اجاگر کیا. انہوں نے وزیر اعظم کو نکاسی آب کے حوالے سے انتظامی غفلت پر توجہ دلائی جس کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس مسئلے پر فوری ایکشن لیتے ہوئے تفصیلی رپورٹ طلب کر
کر لی۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ گجرات کے شہریوں کو نکاسیاب کے مسائل سے نجات دلانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے اور انتظامی اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے گا۔ ملاقات کے دوران دیگر ترقیاتی منصوبوں اور انتظامی اصطلاحات بھی تبادلہ خیال ہوا۔ شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق امیر جماعت علامہ اسلام نظریاتی کے مرکزی رہنما عبدالقادر لونی نے کوئٹہ پہ مظلوم اولسی تحریک پاکستان کے چیئرمین مشرق حاجی صادق خان اچکزئی کے ساتھ ملاقات کی، بلوچستان کے موجودہ حالات پر گفتگو کیا۔ کراچی AD3 ملیر کوٹ مسٹر خلیم احمد کو پروموشن ملنے پر بیورو چیف آن نیوز چینل عرفان مری اور پوری آن نیوز سیٹلائٹ چینل کی ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ یوم تحفظ ختم نبوت گولڈن جوبلی کانفرنس نے آنکھیں کھول دی ہیں اور واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کی عوام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نفاذ چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حافظ وحید احمد اوان تحفظ ختم نبوت گولڈن جوبلی کانفرنس لاہور سے واپس ہارون آباد پہنچنے پر کہا کہ خدا کی زمین پر خدا کے نظام کے نفاذ کا وقت آ گیا ہے۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مرز وجود میں آنے والے پاکستان میں قرآن و سنت کے منافی کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا۔ عوام مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں متحد ہیں اور مولانا فضل الرحمان ہی عوامی امنگوں کی ترجمان ہیں۔ ہارون آباد فورٹ عباس جمعیت علماء اسلام کا قلعہ ہے۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف جہانگیر علی آبرو گوٹکی SSP جناب حفیظ الرحمان بگٹی نے آج SSP ضلع گوٹکی کا چارج سنبھال کے کام شروع کر دیا ہے۔ SSP گوٹکی حفیظ الرحمان بگٹی کو SSP آفس گوٹکی پہنچنے پر آفس کے چاقو چبند دستے نے سلامی پیش کی۔ DSP اوباڑو حافظ عبدالقادر چاچڑ، DSP گوٹکی احمد بخش راہوجا، DSP میرپور متھیلو عبدالقادر سومرو، DSP کمپلینٹ سینیٹر عبدالوہاب پتافی، DSP ہیڈ کوارٹر محمد اختر وسیر اور دیگر افسران نے SSP کا استقبال کیا۔ اس کے بعد SSP نے تمام DSP صاحبان، SHO صاحبان اور ہیڈ آف برانچز کے ساتھ تعارفی میٹنگ کی۔ ضلع کے تمام SDO صاحبان اور SHOs نے SSP کو ضلع گوٹکی کے امن و امان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی، جس کے بعد SSP نے تمام افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ شان حالت بابو بیورو چیف آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق خانیوال میں بے روزگار افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال سے مقامی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بے روزگاری کے بڑھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت اور مقامی اداروں کی جانب سے اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں اور انہیں بہتر مستقبل کی طرف گامزن کیا جا سکے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈہر کی سندھی ملک کی رپورٹ کے مطابق ڈہر کی اوباڑو کے علاقے رونتی کے کچے میں پولیس مقابلہ اور ایک ڈاکو مارا گیا۔ رونتی کچے میں پولیس کا ڈاکو کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن ایک ڈاکو خلاف مقابلہ جاری۔ ہلاک ڈاکو سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہلاک ڈاکو 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت راہب رند کے نام سے ہوئی ہے۔ مقابلہ جاری ہے۔ پولیس کے مزید نفری کو طلب کیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے ہمارے نمائندہ مہر افضل کی رپورٹ کے مطابق علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ اسپتال کے DMS ڈاکٹر غلام گوس نے ایمرجنسی ER اور ایمرجنسی COT اور شعبہ حادثات، ڈائلسس وارڈ، یورولوجی وارڈ، پیڈز وارڈ N اور ICU بچوں کی نرسنگ کا وزٹ کیا۔ ڈاکٹر غلام گوس نے ایمرجنسی ER اور ایمرجنسی COT کی چیکنگ کی اور میڈیکل سٹور پر بھی وزٹ کیا اور وہاں کی ادویات کا بھی جائزہ لیا۔ شہریوں کو جن ادویات کی کمی تھی ان کو فوری طور پر مہیا کرنے کی ہدایات جاری کی اور شعبہ حادثات کے مریضوں سے اور میڈیکل ER کے مریضوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور ان سے میڈیسنز کے حوالے سے بات چیت کی۔ مزید انہوں نے ڈاکٹرز اور سیکیورٹی انچارج سے سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ PGR اور HO ڈاکٹروں سے ملے اور تمام ڈاکٹرز اور سیکیورٹی ادارے نے جن میں MTI اور پاک وطن شامل ہیں، انہوں نے DMS کو یقین دہانی کرائی کہ ہم تمام آنے والے مریضوں سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اب رخ کرتے ہیں گوٹکی کا ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق رونتی کچے میں مبینہ پولیس مقابلہ ایک ڈاکو مارا گیا۔ رونتی کچے میں پولیس کا ڈاکو کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن ایک ڈاکو خلاف مقابلہ جاری۔ ہلاک ڈاکوؤں سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا، دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہلاک ڈاکو 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت راہب رند کے نام سے ہوئی ہے۔ مقابلہ جاری ہے۔ پولیس کی مزید نفری کو طلب کیا گیا۔ سجاول سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر اشرف جت کے مطابق سجاول تعلقہ میرپور بٹورو UC دریا خان سوخو پرائمری اسکول محمد جمن جت میں بچوں کے پاس کوئی سہولت میسر نہیں۔ بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اعلیٰ عہدیداروں کو بار بار اپیل کی گئی لیکن ابھی تک کسی نے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس موقع پر بچوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے DC سجاول ایاز شاہ شرازی، محمد علی خان ملکانی، ضلع چیئرمین دانش خان ملکانی، ریحانہ لگاری خیر سوہوں سے پرزور گزارش کی ہے
कि हुदारा हमारे स्कूल में बेंच किताबें पीने के लिए साफ पानी देकर हमारे मुस्तकबिल को तबाह होने से बचाएं। सिजावल से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर अशरफ जद के मुताबिक सिजावल जाती चौक बुड्डू टालपुर में गुटखा फैक्ट्रियों ने तबाही मचा दी है। बच्चे बूढ़े नौजवान तबाही के किनारे पर पहुंच गए हैं। SSP डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा को बार बार इतला दी गई लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिस पर जाती चौक बुड्डू टालपुर अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। इस मौका पर जाती चौक बुड्डू टालपुर अवाम ने सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP सिजावल से गुजारिश की है हुदारा नोटिस लेकर हमारी नौजवान नस्ल को मंशियात जैसी लानत से बचाया जाए और इनका गुटखा फैक्ट्री मालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। न्याजी एक्सप्रेस वालों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। लाहौर से बारास्ता मोटरवे पेशावर सरकारी नरखनामे 2350 रुपये, इसके अपनी रेट 2500 रुपये ले रहा है। ये पंजाब हुकूमत को खुला चैलेंज है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।